اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں منفرد اور سلسلے وار پروگرام شریعت کے اجالے، جو کہ یوٹیوب چینل کا معروف چینل امت کا بھلا کا ایک منفرد اور سلسلے وار پروگرام ہے۔ ناظرین محترم، میں آج کے اس پروگرام میں تمام دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں تمام اپنے ویورز سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دنیا بھر میں اس کو شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ ناظرین محترم، آج کے اس موجودہ دور میں انسان بے شمار مسائل کا شکار ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ دنیاوی حساب سے ہوں یا دینی مسائل ہوں۔ تو موجودہ سوشل میڈیا جو اس وقت پوری دنیا پر جس کا قبضہ ہے، اور آج 5 سال سے لے کر اور 90 سال کی عمر تک کے جو مرد خواتین بچے تمام سوشل میڈیا پر مصروف ہیں، اور ہر شخص سوشل میڈیا کو دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح اس سوشل میڈیا پر بے شمار نئے نئے مسئلے مسائل پیدا کرنے والے، جو یہ سمجھ لیں کہ اسلامی تعلیمات سے دور دور تک ان کا تعلق نہیں ہے، واقف نہیں ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی ایسی ڈگری ہے، لیکن آج وہ بھی دینی مسائل کو بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ دینی مسئلے مسائل کو بیان کرنا در حقیقت یہ مفتی صاحبان کا کام ہے۔ بعض دفعہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہوتا نہیں ہے، جب اس کی تشریح میں جایا جاتا ہے تو اس کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو حقیقت ہوتی ہے، تو وہ مفتی صاحب ہی در حقیقت اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے موجودہ مسائل کا حل، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں۔ آپ کی شخصیت سے دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات سے، آپ کی شخصیت سے واقف نہ ہو؟ تو آئیے میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محترم افضل مدنی شاذلی، ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، پہلا سوال آپ کی بارگاہ میں رکھنے جا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنی کہنے والے اس بات پر اختلاف کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم میں سے افضل کون ہے؟ یعنی اپنے آپ کو سنی کہنے والے اس بات میں اختلاف رکھنے لگے ہیں کہ آیا حضرت ابو بکر صدیق کی شان اعلیٰ ہے یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان اعلیٰ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو افضل کہتے ہیں، اور حضرت بعض لوگ
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو افضل کہتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آئیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس بارے میں کیا ارشادات ہیں ہم حضرت سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے جو سب سے بڑا گروہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی تعلیمات پر اور جماعت صحابہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہے۔ اور اہل سنت میں تمام ہی فقہا، یعنی جو فقہی مذاہب ہیں، فقہ حنفی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ چاروں ائمہ اور ان کے پیروکار، یہ تمام کے تمام، اگرچہ ان میں آپس میں فقہی اختلاف ہے، مسائل میں اختلاف ہے، لیکن عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سب اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ اجماعی فیصلہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر کوئی فضیلت والی ہستی ہے ان کے بعد، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقام اور منصب اپنی جگہ ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن جو اہل سنت کا متفقہ مذہب ہے اور جو مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ عقیدہ ہے، وہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چاروں خلفاء، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہم، ان سب پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اور یہ بات احادیث کریمہ سے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، اور خود حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے بھی پتہ چلتی ہے۔ کئی ارشادات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس بارے میں ہمیں ملتے ہیں، تو میں ان دلائل کی تفصیلات کی طرف نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ ہم اس وقت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ موجودہ دور کے، یعنی دور قریب کے ایک بہت بڑے مجدد گزرے ہیں، جنہوں نے دین میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا زمانے کے لحاظ سے، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ سے دین کے احیاء کی کوششیں فرمائی، اور دوبارہ سے ان تعلیمات اسلامیہ کو، تعلیمات نبویہ کو آپ نے جاری و ساری فرمایا۔ تو ہم صرف امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ، جو کہ 30 جلدوں پر مشتمل ہیں، اور آپ کے دیگر رسائل اور کتب سے انشاءاللہ ہم اس بات کو عرض کرتے ہیں۔ تو فتاوی رضویہ شریف میں 6 جلد صفحہ 622، رضا فاؤنڈیشن لاہور کا یہ جو چھپا ہوا ہے، اس میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس
سوال جو کہ آپ سے کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے اعتبار سے، آپ ارشاد فرماتے ہیں تمام اہل سنت کا عقیدہ اجماعیہ ہے، یعنی تمام اہل سنت، جیسے میں نے اہل سنت کے بارے میں عرض کر دیا کہ تمام جو بھی اہل سنت میں شامل ہیں، داخل ہیں، ان سب کا آپ فرماتے ہیں تمام اہل سنت کا عقیدہ اجماعیہ ہے کہ صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہما مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے افضل ہیں۔ ائمہ دین کی تصریح ہے، یعنی تمام ائمہ نے اس بات کو واضح فرمایا ہے، وضاحت کی ہے، یہ بات بیان کی ہے، جو مولا علی کو ان پر فضیلت دے مبتدا بد مذہب ہے، یعنی بدعتی ہے اور بد مذہب ہے۔ ایک خاتون کے بارے میں جن کے یہ نظریات تھے، وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر فضیلت دیتی تھیں، تو ان کے بارے میں آپ سے سوال ہوا، تو آپ اس سائل کے سوال کا جواب یوں ارشاد فرماتے ہیں، زید کی والدہ، یعنی جن کے بارے میں سوال ہوا تھا، زید کی والدہ عقیدہ مذکورہ کے سبب اہل سنت سے خارج اور ایک گمراہ فرقے تفضیلیہ میں داخل ہے، جن کو ائمہ دین نے رافضیوں کا چھوٹا بھائی کہا ہے۔ یعنی تفضیلی ایک فرقہ ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، جو ان سے قبل 3 خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم، ان تینوں پر فضیلت دیتا ہے، تو اس کو تفضیلی جو ہے تفضیلی کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ زید کی والدہ عقیدہ مذکورہ کے سبب اہل سنت سے خارج اور گمراہ فرقے تفضیلیہ میں داخل ہیں، جن کو ائمہ دین نے رافضیوں کا چھوٹا بھائی کہا ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے کے جو ارشادات تھے۔ یہ جو دوسرا جو حوالہ میں نے پیش کیا ہے، یہ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 152 پر ہے، اور پہلا جو حوالہ تھا وہ 6 جلد فتاوی رضویہ کی، جس میں صفحہ نمبر 622 پر یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ ہر صحابی کی اپنی اپنی شان ہے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اپنی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق حضرت نے کچھ ارشادات فرمائے۔ تو ناظرین محترم، آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں بے شمار اب نئی نئی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کوئی علماء بن کے، کوئی مفتی بن کے، اب ہمیں یہی نہیں پتا کہ اس کا تعلق کس مسلک سے ہے، کس جگہ سے ہے، کہاں سے ہے۔ ہم اس کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد وہ اختلافات اپنے ذہنوں میں اور دلوں میں بٹھا لیتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، پہلے کسی کو سننے سے پہلے اس کی تحقیق کریں، اور اس پہ عمل کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کریں کہ آیا یہ صحیح عقیدے سے تعلق رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ آئیے ناظرین محترم، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جو کہ ایک بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، سبحان یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، اور سبحان مفت پالا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ مفت پالا تھا، کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں آئے نکما تیرا، اب عمل پوچھتے ہیں آئے نکما تیرا۔ ناظرین محترم، آئیے دوسرا سوال
میں حضرت سے رکھتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت میں 12 امام اور 14 معصومین کا کیا تصور ہے؟ اس بارے میں امام اہل سنت نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ 12 امام اور 14 معصوم، یہ جو ہے وہ ایک بات بعض فرقوں میں، بعض گروہوں میں معروف ہے، مشہور ہے، اور ہمارے اہل سنت بھی ان چیزوں کو جو ہے یعنی ان کے تصورات و نظریات بعض لوگ رکھتے ہیں۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے جب اس حوالے سے سوال ہوا تو آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد میں صفحہ 430 پر آپ کا یہ فتویٰ جو ہے اس طرح تحریر ہے۔ فتوے میں یہ حصہ 12 اماموں پر کلام کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، امامت اگر بمعنی مقتدا فی الدین ہونے کے ہے تو بلا شبہ ان کے غلام اور غلاموں کے غلام مقتدا فی الدین ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اگر امامت سے مراد یعنی مقتدا فی الدین ہے، دین کا امام، دین کا پیشوا، امامت سے مراد دین کا پیشوا ہے، تو بلا شبہ ان کے غلام اور غلاموں کے غلام مقتدا فی الدین ہیں، یعنی وہ تو ہیں ہی امام اور مقتدا، ان کے غلام اور ان کے غلاموں کے غلام بھی جو ہے وہ مقتدا ہیں۔ 12 امام میں جو ہے یہ بعض فرقوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ خلافت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک منتقل ہوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، یعنی ان کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو یہ خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ یہ 3 جو واسطے فاصلے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مولا علی رضی اللہ عنہ، تو ان کو جو ہے یہ بیچ میں فاصلہ جو ہے ان کا تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ خلافت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو منتقل ہوئی، اور پھر ان سے جو ہے وہ ان کے صاحبزادگان میں امام حضرت علی رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہ، اور اس طریقے سے پھر ان کی اولاد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، پھر حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، اس طرح ہوتی ہوئی حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ تک، اور پھر جو ہے یعنی 11 امام یہ ہو گئے، اور 12ویں امام وہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب تو وہ یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ جو ترتیب ہے خلافت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے خلیفہ سب سے پہلے، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، پھر امام حسن رضی اللہ عنہ، اس طریقے سے جو ہے خلافت چلتی ہوئی آئی ہے۔ تو بہرحال اگر یہ امامت سے مراد آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر امامت اگر بمعنی مقتدا فی الدین ہونے کے ہے، یعنی دین کا امام ہونے کی حیثیت سے، تو بلا شبہ ان کے غلام اور غلاموں کے غلام مقتدا فی الدین ہیں۔ اور اگر اصطلاح مقامات ولایت مقصود ہے، یعنی ولایت کا کوئی مقام مقصود ہے اس سے، کہ یہ امام جو ہے یہ ولایت کا کوئی مقام، جیسے غوث، قطب، ابدال وغیرہ ہوتے ہیں، تو امام بھی کوئی ولایت کا مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے۔ تو ہر غوث کے 2 وزیر ہوتے ہیں، عبد الملک اور عبد الرب، انہیں امامین کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اصطلاح مقامات ولایت مقصود ہے کہ ہر غوث کے 2 وزیر ہوتے ہیں، عبد الملک اور عبد الرب، انہیں امامین کہتے ہیں، یعنی 2 امام۔
تو بلا شبہ یہ سب حضرات خود غوث ہوئے، یعنی یہ تو خود غوث ہیں، غوث کے جو وزیر ہوتے ہیں وہ امام ہوتے ہیں، تو یہ تو خود غوث ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ان کے لیے امامت کا لفظ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور اگر آپ فرماتے ہیں مزید، اور اگر امامت بمعنی خلافت عامہ مراد ہے تو وہ ان میں صرف امیر المومنین مولا علی و سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو ملی، یعنی اگر امامت سے مراد خلافت ہے تو وہ تو حضرت یعنی واسطوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، پھر مولا علی، اور پھر جو ہے امام حسن رضی اللہ عنہ کو منتقل ہوئی۔ تو ان 12 امام میں خلافت تو صرف 2 ہوئے خلیفہ، تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ۔ اور اب سیدنا امام مہدی کو یہ امامت ملے گی، یعنی خلافت ملے گی۔ جو باقی جو منصب امامت ولایت سے بڑھ کر ہے وہ خاصہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یعنی اس حیثیت سے تو امام جو ہے ظاہر یہ ہے نہیں، اور کیونکہ 12 کے 12 امام تو ہو نہیں سکتے کہ خلیفہ تو صرف 2 ہی ہوئے ہیں۔ اور اگر اس سے امامت سے مراد امامت ولایت سے بڑھ کر ہے، وہ جو امامت ولایت سے بڑھ کر ہے وہ خاصہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جس کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ وہ امامت کسی غیر نبی کے لیے نہیں مانی جا سکتی، یعنی اگر امامت سے مراد نبوت ہے تو وہ تو صرف انبیاء کو ہی نصیب یعنی عطا ہوئی ہے، اس کے بعد وہ کسی کو نہیں ملی، تو ظاہر ہے کہ یہ امامت بھی ان کے لیے درست نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک، یعنی آپ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو معصومین کے حوالے سے 14 معصومین جو آپ نے سوال کیا، تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک نبی و ملائکہ کے علاوہ کسی کو معصوم کہنا یا سمجھنا جائز نہیں، یعنی معصوم جو ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک صرف انبیاء اکرام علیہ السلام اور ملائکہ فرشتے جو ہے معصوم ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی معصوم کسی کے لیے سمجھنا جائز نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں یعنی انسانوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی معصوم نہیں، جو دوسرے کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے۔ ایک اور جگہ فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد میں صفحہ 518 پہ ارشاد فرماتے ہیں درود وہ تعظیم ہے کہ بالاستقلال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، یعنی معصومیت کے حوالے سے جو ہے درود صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ معصوم کے حوالے سے آپ کے جو ارشاد تھے وہ میں نے عرض کیے۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین محترم، پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے اس منفرد اور سلسلے وار پروگرام کو ثواب کی نیت سے اس سے شیئر بھی کرتے جائیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آئیے حضرت کے سامنے ایک اور تیسرا سوال رکھتے ہیں کہ بعض لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے آگے علیہ السلام لگاتے ہیں، تو حضرت سے جانتے ہیں کیا علیہ السلام کہنا درست ہے؟ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس حوالے سے فرماتے ہیں درود وہ تعظیم ہے کہ بالاستقلال انبیاء و ملائکہ علیہم الصلوۃ والسلام کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، یعنی مستقل طور پر
صرف انبیاء اکرام علیہ السلام اور ملائکہ علیہم السلام کے لیے جو ہے وہ درود یعنی ان کو ڈائریکٹ بھیج سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بغیر کسی یعنی نبی یا فرشتے کے واسطے کے ڈائریکٹ جو ہے یعنی بالاستقلال یا مستقل طور پر صرف کسی غیر نبی یا غیر ملک کو درود بھیجنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں صلاۃ و سلام بالاستقلال، یعنی مستقل طور پر ڈائریکٹلی انبیاء و ملائکہ علیہم السلام کے سوا کسی کے لیے نہیں، ہاں بطبیعت جائز ہے، یعنی بالطبع کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور آپ کے ساتھ پھر آپ کی آل پر اور آپ کی جو ہے وہ اصحاب پر بھی درود بھیج دیا، تو یہ بالطبع یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ پر بھیج کر اور پھر جو ہے وہ دیگر غیر انبیاء پر بھی اگر بھیجا جائے تو یہ درست ہے، لیکن ڈائریکٹلی یعنی مستقل طور پر یا بغیر کسی نبی کے واسطے کے درود بھیجنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جیسے ہم درود پڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، یعنی بالطبع جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر درود بھیجا جا سکتا ہے، ڈائریکٹلی جو ہے وہ کسی غیر نبی پر درود بھیجنا یا سلام بھیجنا یہ درست نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کرتے ہوئے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھ دیا۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ اس کا جواب دینے کے بعد فرماتے ہیں، یعنی وہ سوال کرنے والے نے جو سوال پوچھا تھا آپ کے متعلق غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، اس کا جواب دینے کے بعد آپ فرماتے ہیں علیہ السلام لفظ بالاستقلال یعنی بغیر واسطے کے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خاص ہے، ان کے غیر کے لیے استقلالاً جائز نہیں، ڈائریکٹلی جو ہے وہ نبیوں کے علاوہ کسی پہ بھیجنا جائز نہیں۔ حضور پرنور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، علیہ السلام جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جی تو ناظرین محترم، آپ نے حضرت کا جواب سماعت فرمایا۔ ناظرین محترم، آج کے اس دور میں لوگ یعنی بے شمار لوگ اختلافات کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جیسے آج کے موجودہ دور میں نعت خوانی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو بے شمار ہمارے مفتی صاحبان اور علماء کرام یعنی کچھ بعض نعت خوان، تمام نعت خوانوں سے نہیں، کچھ نعت خوانوں سے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، یعنی ہم نے دین کو اپنے حساب سے چلانا شروع کر دیا ہے، تو اس وجہ سے ہمارے جو مفتی صاحبان ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ان نعت خوانوں سے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں اور انہیں بار بار جو محفل کے آداب ہیں، جو نعت پڑھنے کے آداب ہیں، ان سے انہیں آگاہ کرتے ہیں، لیکن جب وہ نہیں سمجھتے تو اس کے اوپر پھر وہ غصے کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ثنا خواں حضرات اگر ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے یہی عرض کروں گا کہ جو ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے مفتی، جو ہمارے بڑے ہیں، اگر وہ ہمیں سمجھاتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو اس میں یقیناً دین اور دنیا کی ہمارے لیے ہی بہتری اور بھلائیاں ہیں۔ تو آپ تمام ثنا خوانوں سے میں یہ گزارش کروں گا، جو ہمارے علماء کرام جس چیز کو منع کرتے ہیں کہ نعت خوانی کس انداز سے ہمیں پڑھنی ہے اور کون سے کس طرح اخلاق کا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے اور شریعت کے مطابق حضور کی ثنا خوانی کرنی ہے، تو اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر اختلافات کا جو سلسلہ ہے یہ مزید بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو آئیے میں حضرت سے سوال رکھتا ہوں کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بارے میں بعض لوگ بڑی یعنی شدت رکھتے ہیں اور ان کو مسلمان نہ ماننے والے، حضرت ابو طالب یعنی آپ کے چچا کو مسلمان نہ ماننے والے کو وہ کافر سمجھتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمائیے گا۔ بخاری شریف میں اس حوالے سے اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ ابھی ہم امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ ابو طالب تمام عمر حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفظ و حمایت و کفایت و نصرت میں مصروف رہے، اپنی اولاد سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھا، اور اس وقت میں ساتھ دیا کہ ایک عالم حضور کا دشمن جاں ہو گیا تھا، اور حضور کی محبت میں اپنے تمام عزیزوں قریبوں سے مخالفت گوارا کی، سب کو چھوڑ دینا قبول کر لیا، کوئی دقیقہ غم گساری و جانثاری کا نامرئی نہ رکھا، یعنی کوئی جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑی، اور یقیناً جانتے تھے کہ حضور افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان پر ایمان لانے میں جنت ابدی اور تکذیب میں جہنم دائمی ہے۔ بنو ہاشم کو مرتے وقت وصیت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو فلاح پاؤ گے۔ نعت شریف میں قصائد ان سے منقول، اور ان میں براہ راست وہ امور ذکر کیے کہ اس وقت تک واقع نہ ہوئے تھے، بعد بعثت شریف ان کا ظہور ہوا۔ یہ سب احوال مطالعہ احادیث و مراجعات کتب سیر سے ظاہر۔ ایک شعر ان کے قصیدے کا بخاری شریف میں بھی مروی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ گورے رنگ والے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آپ نے نعت لکھی ہے، اس کو بخاری شریف میں یہ شعر بیان ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ گورے رنگ والے جن کے روئے روشن کے توسل سے مینا برستا ہے، یتیموں کے جائے پناہ، بیواؤں کے نگہبان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طریقے سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی۔ محمد بن اسحاق تابعی صاحب سیر و مغازی نے یہ قصیدہ ابو طالب کا یہ قصیدہ بتمامہا نقل کیا، یعنی مکمل طور پہ نقل کیا، جس میں 110 بیتیں مدح جلیل و نعت منی پر مشتمل ہیں۔ حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ شرح صراط مستقیم میں اس قصیدے کی نسبت فرماتے ہیں، یہ قصیدہ ابو طالب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت اور آپ کی نبوت کی انتہائی معرفت پر دلالت کرتا ہے، مگر مجرد ان امور سے ایمان ثابت نہیں ہوتا، یعنی خالی ان باتوں سے ایمان ثابت نہیں ہوتا، کاش یہ افعال و اقوال ان سے حالت اسلام میں صادر ہوتے تو سیدنا عباس بلکہ ظاہراً سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہما سے بھی افضل قرار پاتے، یعنی اگر حالت اسلام میں یہ باتیں آپ سے ظاہر ہوتی تو ان دو چچا حضرت عباس اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہما سے بھی افضل ہوتے، اور امام الامام اور افضل الامام یعنی افضل چچاؤں میں حضور افضل الانام علیہ الصلوۃ والسلام کہلائے جاتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل چچاؤں میں افضل چچا کہلاتے۔ تقدیر الہی کی بربنا تقدیر الہی نے
بل بنا اس حکمت کے جسے وہ جانے یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گروہ مسلمین و غلامان شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار کیا، جانا شمار کیا جانا منظور، یعنی شمار کیا جانا منظور نہ کیا۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، تو عبرت لو اے نگاہ والو، صرف معرفت گو کیسی ہی کمال کے ساتھ ہو، صرف معرفت چاہے کیسی ہی کمال کے ساتھ ہو، ایمان نہیں، دانستن و شناختن اور چیز ہے، یعنی کسی کو جان لینا اور پہچان لینا اور چیز ہے، اور اذعان و گرویدن، اور کم کافر تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کا یقین نہ تھا، اور ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا۔ صحیح، یعنی یہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک اور جگہ فرماتے ہیں صحیح اور حق یہی ہے کہ ابو طالب ایمان سے محروم رہے، جو شخص ابو طالب کو مسلمان کہے وہ خاطی ہے، یعنی غلطی کرنے والا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو طالب کے باب میں اگرچہ قول حق و ثواب وہی کفر و عذاب اور اس کے خلاف شاذ و مردود و باطل و مطرود، پھر بھی اس حد کا نہیں کہ معاذ اللہ خلاف پر تکفیر کا احتمال ہو۔ تو یہ آپ کے ارشادات تھے جو میں نے عرض کیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی کیا تعلیمات ہیں، ذرا ارشاد فرمائیے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہما سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، نبراس کے حوالے سے، نبراس میں ہے، یعنی شرح عقائد کی شرح ہے نبراس، اس میں ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کا غبار عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ النبراس میں ہے معاویہ، یعنی یہ بات جو ہے وہ جو میں نے عرض کی یہ النبراس میں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہرحال اہل حق کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اس دن سے خلافت مستحکم ہو گئی جس دن حضرت امام مجتبی امام حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی، یعنی جس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے امام حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی، تو اسی دن جو ہے وہ خلافت جو ہے ان کے لیے مستحکم اور مضبوط ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ امام حسن اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان صلح والی حدیث بخاری شریف کی حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں اسی سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرنا در حقیقت امام مجتبی پر طعن کرنا ہے، بلکہ یہ ان کے جد کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرنا ہے، بلکہ یہ تو اللہ عز و جل پر طعن کرنا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا، اور ظاہر ہے کہ صلح یہی تھی کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے خلافت سے، تو یہ مسلمانوں کو خون ریزی سے بچا لیا، صلح ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، تو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث پاک کے حوالے سے جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرنا در حقیقت امام مجتبی پر طعن کرنا ہے، بلکہ یہ ان کے جد کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرنا ہے، بلکہ یہ تو اللہ عز و جل پر طعن کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی طعن کرنا امام حسن رضی اللہ عنہ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ پر کیوں ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کی باغ دوڑ
کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں دینا اسلام اور مسلمین کے ساتھ خیانت ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی تو جو ہے وہ مسلمانوں کی باغ دوڑ یا ان کا نظام حکومت کسی نالائق کے ہاتھ میں چلا گیا تھا تو آپ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے تھے اور مقابلہ کیا تھا۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مسلمانوں کی باغ دوڑ دے دی، یعنی جو ہے وہ خلافت ان کو عطا کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درست تھے، حق تھے، اور ان پہ طعن کرنا، امام حسن رضی اللہ عنہ پہ طعن کرنا ہوگا۔ پھر مزید فرماتے ہیں اور اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ غلط ہیں جیسا کہ طعن کرنے والے کہہ رہے ہیں، تو پھر اس خیانت کے مرتکب معاذ اللہ امام حسن مجتبی ٹھہریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خیانت پر رضا لازم آئے گی کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرے گا، آپ نے اس کو صلح کا نام دیا۔ اور یہ وہ ہستی ہے جس کی شان میں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی وارد ہے۔ یہ جملے اس شخص کو فائدہ دیں گے جس کے لیے اللہ نے ہدایت کا ارادہ فرما لیا۔ یعنی جو ہے اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے پر رضا مندی کا اظہار فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اس میں مرضی شامل ہے۔ اور اگر ہم امام حسن رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے پر طعن کریں گے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کریں گے، تو وہ امام حسن اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ طعن بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ تک جائے گی۔ اسی طریقے سے فتاوی رضویہ میں ہے سیر جن بالائی باتوں کے لیے ہے، یعنی تاریخ جو ہے وہ جن بالائی یا اوپری یا ظاہری باتوں کے لیے ہے، اس میں حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اس کی روایات مذکورہ کسی حیض و نفاس کے مسئلے میں بھی سننے کی نہیں، یعنی تاریخ کی روایات جو ہیں وہ تو کسی شرعی مسئلے حیض و نفاس کے مسئلے کے لیے بھی جو ہے وہ اس کو بھی ثابت نہیں کر سکیں گی، نہ کہ معاذ اللہ ان واہیات و مغلظات و بے سر و پا حکایات سے صحابہ کرام حضور سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن پیدا کرنا، اعتراض نکالنا، ان کی شان رفیع یعنی صحابہ کی شان رفیع میں رکھنے ڈالنا کہ اس کا ارتکاب نہ کرے گا مگر گمراہ بددین و مخالف و مزاد حق تبیین۔ فتاوی رضویہ میں ہے مزید آپ فرماتے ہیں حاشا کہ ایک کی طرف داری میں دوسرے کو برا کہنے لگیں، یعنی حضرت علی یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف داری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہنے لگیں، یا ان نزاعوں میں ایک فریق کو دنیا طلب ٹھہرائیں کہ ایک فریق جو ہے وہ دنیا دار ہے، بلکہ بالیقین جانتے ہیں کہ وہ سب مصالح دین کے خواستگار تھے۔ اسلام و مسلمین کی سربلندی ان کا نظم العین تھی، پھر وہ مجتہد بھی تھے، تو جس کے اجتہاد میں جو بات دین الہی و شرع رسالت پناہی جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصلا و انصب زیادہ مصلحت آمیز اور احوال مسلمین سے مناسب تر ہے اختیار کی، گو اجتہاد میں خطا ہوئی، اگرچہ جو ہے اجتہاد میں ان سے خطا ہوئی اور ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی، لیکن وہ سب حق پر ہیں اور سب واجب الاحترام ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو آپ کے ارشادات تھے وہ میں نے عرض کیے ہیں، تو یہی آپ کے ارشادات عین قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کو تھام کے رکھیں، تو انشاءاللہ ہر طرح کی گمراہیت سے اور ہر طرح کی بدعات سے ہم اپنے دین کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو تعلیمات ہے اور جو آپ نے جس طرح زندگی گزاری اور ہمیں دین کو آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، تو ان کی تعلیمات پر اگر ہم اہل سنت والجماعت خواہ وہ ناطقہ ہوں، علماء ہوں، اور یہ تمام حضرات مل کر ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے،
تو انشاءاللہ تعالیٰ اختلافات کا کوئی پہلو ہمارے سامنے رہے گا نہیں. تو امام اہل سنت ہی ہیں جنہوں نے آج دنیا میں عشق رسول دیا، اسلام کی تعلیمات دیں، اور آپ کی نعتیں جو کہ ایک مطلب شاہکار سمجھی جاتی ہیں، کئی زبانوں میں آپ نے نعتیں لکھی. تو ناظرین محترم، ان کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.